بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان کی سائفر مقدمات میں درخواست مانتوں پر اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اس پر جو عدالت کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور MQM کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے صدر پاکستان عارف علوی کو۔ اس خط میں عمر ایوب نے خط میں لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 48(5) قومی اسمبلی توڑنے کی صورت میں صدر کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 دن میں تاریخ کے تعین کا پابند بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان از خود نوٹس کے فیصلوں میں آئین کے اس آرٹیکل کی تشریح کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سیکرٹری جنرل نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا تعین صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے اور صدر کا استحقاق ہے اور اہم آئینی فریضہ ہے۔ دستور کا آرٹیکل 5 ہر شہری کو ریاست سے وفاداری اور آئین اور قانون کا تابعدار بنانے کا پابند بناتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی اپنے اختیارات اور اقتدار کو استعمال کر سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کے انتخابات جمہوریت کا بنیادی تقاضا ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ آپ نے وزیر اعظم کے مشورے پر 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی، جس کے انتخابات کی تاریخ کا تعین بھی آپ کی ذمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کے تعین سے متعلق الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 کلی طور پر آئین کے تابع ہے۔ PTI سیکرٹری جنرل نے کہا کہ دستور کے آرٹیکل 48(5) کی روح سے انتخابات کی تاریخ بطور صدر آپ کے ہی ذمہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور صدر مملکت آپ انتخابات کی تاریخ کا تعین کرنے کا آئینی تقاضا پورا کریں، نہیں تو آپ بھی مجرم ہوں گے۔ صدر پاکستان نے آج دوسری دفعہ نگران وزیر قانون کو طلب کیا ہوا تھا، اور الیکشن کی تاریخ سے حوالے سے اہم ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر میں۔ صدر مملکت کے حوالے سے کہا گیا کہ اچھی نیت کے ساتھ مشاورتی عمل کا تسلسل ملک میں جمہوریت کے لیے مثبت ہوگا۔ عارف علوی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے، اور صدر مملکت کی نگران وفاقی وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم سے ملاقات ہوئی ہے۔ حکومت اور صدر مملکت کے مابین ملاقات عام انتخابات پر جاری مشاورت کے تسلسل میں کی گئی ہے۔ مشاورتی عمل کا اچھی نیت کے ساتھ جاری رہنا ملک میں جمہوریت کے لیے مثبت ہوگا۔ یہ صدر پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو تکلیف شروع ہوئی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف پہلے مطالبہ کر چکی ہے، تو خبریں یہ گردش کر رہی تھیں کہ صدر پاکستان اعلان کرنے جا رہے ہیں تاریخ کا۔ اس پر پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے خوف و ہراس پھیل گیا۔ عطا تارڑ کی جانب سے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گیا کہ صدر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی 5 سالہ مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا کہ صدر کی حیثیت سے اپنی مدت پوری ہونے کے بعد عارف علوی انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے، ایسا کرنا غیر قانونی ہوگا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ایسی کوئی بھی کوشش ملک میں عدم استحکام اور بے یقینی پیدا کرنے کے مترادف ہوگی۔ انہوں نے نگران حکومت اور ECP کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدارتی مدت پوری ہونے کے بعد عارف علوی کی طرف سے کسی اقدام پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ ہے جی پوری جمہوریت، یہ ہے سارے کا سارا نظام، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کھیل رچایا ہے، اور اب یہ بری طرح پھنس گئے ہیں، اور اب خوف زدہ ہیں کہ جی اگر یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے، اور اگر صدر پاکستان نے تاریخ اناؤنس کر دی تو ہم کدھر جائیں گے۔ اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آخر میں کروں گا، وہ ہے گلگت بلتستان کا جو ضمنی الیکشن ہے اس کا سرکاری نتیجہ جاری کرنے کے بعد اس کو روک دیا گیا ہے، اور وہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے زبانی احکامات دیے گئے، جس کے بعد یہ سارا فیصلہ کیا گیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سائفر مقدمات کی۔ سائفر مقدمات سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ایک درخواست دائر کی، اور اس میں کہا گیا کہ عدالت نے عمران خان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک بات کرنے کی اجازت دی تھی، تو اس پر عدالت میں توہین عدالت کی درخواست عمران خان کی جانب سے جمع کروائی گئی کہ وہ آج تک انہوں نے عمران خان سے بات نہیں کرنے دی۔ درخواست گزار کے وکیل شیراز رانجھا نے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کی ان کے بچوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کرائی گئی۔ عدالت نے عمران خان کی بچوں سے ملاقات کا حکم دیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے، اور سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔
درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بچوں سے ٹیلی فون اور واٹس ایپ کے ذریعے بات کرانے کا حکم دیا جائے۔ وکیل نے دلائل دیے کہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے کہا کہ ملزم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ہے، اس لیے ٹیلی فون یا واٹس ایپ پر بات نہیں کروائی جا سکتی۔ سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ملزم سے بیرون ملک بیٹھے بچوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کروا سکتے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت فون پر بات کروانے میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ عدالت کی جانب سے حکم جاری کیا گیا توہین عدالت کی درخواست پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو، اور عدالت نے کہا کہ فریش مسلینیس اپلیکیشن سیکنگ انیشیشن آف کنٹمپٹ پروسیڈنگ اگینسٹ رسپونڈنٹ عارف شہزاد سبمٹڈ بی انٹرڈ ان ریلیونٹ رجسٹر نوٹس آف دی سیم بی گیون ٹو رسپونڈنٹ عارف شہزاد Superintendent Attak Jail with the strict direction to submit report with regard to instant application, now to come up for submission of report further proceedings on 15/9/2023۔ عدالت نے اس پر ابو الحسنات محمد ذوالقرنین دلیر جج صاحب نے اس پر حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر صورت یہ جو چیزیں ہیں یہ عدالت میں رپورٹ جمع کروائی جائے، اور کہا ہے کہ اگر آپ عدالت میں رپورٹ جمع نہیں کروائیں گے تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب جب آج صبح سویرے سماعت شروع ہوئی سائفر مقدمے میں عمران خان کی درخواست ضمانتوں پر، تو آج جج صاحب تو تشریف لائے لیکن وہ لیٹ تھے جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے۔ نعیم پنجوتا عدالت میں پیش ہوئے جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر سپریم کورٹ میں مصروف ہونے کے باعث عدالت نہ پہنچ سکے، جس کی وجہ سے انتظار کرنا پڑا۔ پروسیکیوٹر کے نہ آنے کے باوجود وکیل سلمان صفدر نے عدالت سے سماعت شروع کرنے کی استدعا کی، جس پر جج صاحب نے کہا کہ تھوڑا وقفہ کر لیتے ہیں اور اسپیشل پروسیکیوٹرز کو آنے دیں۔ دوران سماعت جج ابو الحسنات کی رخصت پر جج اور وکیل نعیم پنجوتا کے درمیان مکالمہ ہوا۔ وکیل نعیم پنجوتا نے کہا کہ آپ گزشتہ ہفتے چھٹی پر تھے، آپ کی رخصت پر ہونے کی وجہ سے کوئی ڈیوٹی جج بھی موجود نہیں تھا، 1.5 ہفتے سے ضمانت پر دلائل نہیں ہوئے، آج بھی پروسیکیوٹر وقت پر نہیں ہے۔ جج ابو الحسنات نے نعیم پنجوتا سے سوال کیا کہ آپ کی اہلیہ نہیں ہے؟ اس پر نعیم پنجوتا نے کہا کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ جب شادی ہوگی تو میں آپ کی شادی پر ضرور آؤں گا، اور آپ کو شادی کے بعد اہلیہ کی ذمہ داری کا احساس ہوگا، شادی کے بعد کی مجبوریوں کا آپ کو احساس ہوگا۔ اچھا، اب یہ دلیر جج صاحب ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں دلیر جج ہوں، دلاور جج نہیں ہوں۔ اب اگر دلیر جج بھی اپنے جو پریشانیوں میں مجبور ہو جائے، گھریلو پریشانیوں میں، اور 1 ہفتے کے لیے، تو آپ دے دیں ضمانت، کیوں اتنا لٹکانے کی ضرورت ہے؟ جس بندے کا آپ کی جو گھر والوں کی پریشانیاں مجبوریاں وہ تو اللہ وہ دور کرے، لیکن ایک بندہ ناجائز 1 گھنٹہ بھی اس کی جو آزادی ہے اگر وہ آپ کی وجہ سے سلب رہتی ہے یا وہ قید میں رہتا ہے، وہ بھی بہت بھارا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے قاضی کی، اور بڑا سخت جواب دہ ہونا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جب دوبارہ سماعت ہوئی تو جو تینوں پروسیکیوٹر اسپیشل پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے، ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ مہربانی کر کے ہمیں ٹائم دیا جائے، اور ساتھ انہوں نے ایک درخواست دائر کی FIA کی جانب سے کہ عمران خان کی جو درخواست ضمانت ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ نہیں لگے ہوئے، ایسی فارمیلٹی جس کا نہ کوئی لینا نہ دینا۔ اس پر عدالت نے کہا جی آرگومنٹس کریں۔ اس پر FIA کے تینوں وکیلوں نے ارریلیونٹ آرگومنٹس کی ہے، ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اس کا جواب دیا۔ عدالت نے درخواست پر دلائل، اب یہ کون سی درخواست ہے جو FIA نے دی کہ عمران خان کی درخواست ضمانت ان ٹیکنیکل بنیادوں پر ناقابل سماعت ہے، اس پر جج صاحب نے باقاعدہ دلائل سنے، فیصلہ محفوظ کیا، اور فیصلہ جاری کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ پروسیکیوشن نے سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ منسلک نہ ہونے پر تکنیکی اعتراض اٹھایا ہے۔ عدالت نے کہا کہ، اور ساتھ جو FIA نے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت اسد عمر کی جو عبوری ضمانتیں اس کے ساتھ سنی جائے، تو عدالت نے کہا کہ جو FIA کی درخواست ہے اعتراض اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور عمران خان کے وکلاء کو کہا جاتا ہے کہ وہ درخواست پر اعتراض ختم کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، اور 14 ستمبر کے لیے، آج 11 ستمبر تھی، 3 دن کی تاریخیں آگے، پھر ویکنڈ آ جائے گا، اور اسی طریقے سے یہ معاملہ چلایا جائے گا۔ اور عمران خان کو چونکہ آرڈر یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنی چاہیے، اور ابھی کچھ عرصہ مزید رہنا چاہیے۔ بہرحال سرکاری جب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں اور سرکاری رزلٹ آ گیا گلگت بلتستان کا، خالد خورشید کے والد الیکشن جیت گئے، سرکاری جو رزلٹ آیا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ سرکاری رزلٹ RO نے جاری کیا، اس کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں محمد خورشید خان، وہ 61,164 ووٹ لیے،
جو PMLN کے ہیں اس نے 4899 ووٹ لیے، پیپلز پارٹی والے نے 4125 ووٹ لیے۔ ٹوٹل جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 50% تھا۔ جو 301 ووٹ وہ تھے جن کے اوپر لکھا ہوا تھا، جن کو مسترد کیا گیا لو یو قیدی نمبر 804۔ اب پاکستان تحریک انصاف یہ انتخابات جیت گئی، اور جمعیت علماء اسلام جو بڑا انقلاب کی باتیں کرتی ہے، اور ان کی اصل حالت یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے، فضل الرحمان نے صرف 92 ووٹ لیے، TLP نے صرف 13 ووٹ لیے۔ اب یہ جب رزلٹ آ گیا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر یہ ساری چیزیں اس طریقے سے جاری رہتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں اگر یہ برقرار رکھ لیتا ہے کہ 50% سے زائد ٹرن آؤٹ نکلتا ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہیں روک سکتا، اور پھر ان کو روکنا ناممکن ہے۔ آج 11 ستمبر کا آفس آف دی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے ریٹرننگ افسر کو خط لکھا، اور اسٹے آف اناؤنسمنٹ آف رزلٹ آف بائی الیکشن آف GBA 13 اور اسٹور اس جگہ کا نام ہے۔ دی ورتھی چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان ہیز کنویڈ دی انڈر سائن ٹیلیفونیکلی، کہ جناب جو چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان ہیں انہوں نے موبائل فون پر مجھے کنوے کیا دیٹ ہی ہیز ٹیکن کوگنیزنس آف بائی الیکشن آف اے فور نوٹڈ کانسٹیچوئنسی انڈر سیکشن 9 الیکشن ایکٹ، کہ جی انہوں نے از خود نوٹس لے لیا۔ کوگنیزنس لینے سے مراد یہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کہہ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے ان کو فون پر کہا ہے کہ میں نے کوگنیزنس لے لیا۔ کوگنیزنس لینا نوٹس لے لیا ہے، اور اس کو آپ جو اس طریقے سے نوٹس لیا گیا یہ از خود نوٹس ہی ہے کہ میں نے کوگنیزنس لے لی ہے انڈر سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے، این اپلیکیشن آف سیورل کینڈیڈیٹس کنٹیسٹنگ دی سیڈ الیکشن، اینڈ جو مختلف درخواست گزار تھے جنہوں نے، اب درخواست گزار کون تھے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اس میں کوئی 13 والا تھا، کوئی 92 والا تھا، ان کی درخواستوں پر میں نے کوگنیزنس لے لی ہے اور فون پر مجھے بتایا، اینڈ ہی ہیز ڈائریکٹڈ وربلی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو خط لکھ رہا ہے کہ چیف الیکشن نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے کوگنیزنس لے لی ہے، اور مجھے زبانی طور پر ڈائریکشن دی کہ اناؤنسمنٹ آف دی ریزلٹس دیئر فور بی پوسٹ پون ٹل فردر آرڈرز آف دی کمیشن، کہ جب تک چیف الیکشن کمشنر آرڈر نہیں کرتے تو آپ نے رزلٹ روک لینا ہے، نتائج نہیں جاری کرنے۔ آپ اندازہ لگائیں فون پر اسٹے آرڈر جاری ہو رہے ہیں، چونکہ بھئی قیدی نمبر 804 کو جتنا دبایا جاتا ہے، یہ ہے کیا، ہم اس کو دباتے ہیں یہ پھر اٹھاتا ہے، اور جیل میں بیٹھ کے انتخابات جیت رہا ہے۔ اور اس پر جج صاحب نے جناب یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے ریٹرننگ افسر کو سرکاری نتائج جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کو 48 گھنٹوں سے وہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ آج باقاعدہ سرکاری نتیجے کا اعلان ہو گیا، اعلان کے بعد زبانی طور پر فون پہ کہا گیا جی کہ روک دیں۔ کیوں روک دیں؟ کیونکہ شاہ کا حکم ہے، اور شہنشاہ کے حکم پر یہ روک دیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔